اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ ملک کا مطلب بادشاہت، بادشاہی۔ تھوڑا زمانہ نزول کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس صورت کا زمانہ نزول شروع کا مکی دور ہے۔ سورۃ تحریم کے بعد خود پڑھنے والا محسوس کر سکتا ہے جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا۔ مدنی صورتوں کی دنیا الگ ہے اور مکی صورتوں کی دنیا الگ ہے، انداز بالکل فرق ہے۔ مکی صورتوں میں یاد دہانی ہے، مقصد حیات بتایا جا رہا ہے، اور مدنی صورتوں میں اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کا پرزور تقاضا ہے کہ مقصد حیات حاصل کرنا چاہتے ہو تو جہاد کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا مدنی صورتوں میں جہاد سے متعلق اور اس کے مختلف جو محاذ ہیں، مختلف فرنٹس ہیں، ان کے بارے میں بات آتی ہے۔ اب یہاں ایمانیات کی بات ہے، انداز ہی فرق ہے، ماحول ہی فرق ہے مکی صورتوں کا، اور خاص طور پہ سورہ ملک۔ یہاں تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے کائنات کی سیر کرائی ہے، اور یہ قرآن میں کمبینیشن ہمیں ملتا ہے، کچھ مکی صورتیں کچھ مدنی، پھر کچھ مکی کچھ مدنی، جیسے بہت مشکل سبق پڑھ کر ذرا اٹھ کر خود کو انسان ریفریش کر لے۔ جو بھی مسبحات کا موضوع تھا وہ یقیناً انسان کو تھکانے والا موضوع ہے، جھکانے والا موضوع ہے۔ سورہ حدید سے جو صورتیں شروع ہوئی ہیں سورہ تحریم تک، اب آپ کو ایک ہلکے پن کا احساس ہوگا، لائٹنس کا احساس ہوگا، بہت مشکل سبق پڑھ کے جیسے انسان ذرا ریلیکس ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ باہر کی دنیا کی سیر کی دعوت دے رہا ہے، مدعو کرتا ہے۔ اس میں پرندوں کی بات ہوگی اور اس میں تاروں کی بات ہوگی کہ دیکھو یہ پرندے کیسے اڑ رہے ہیں، دیکھو یہ ستارے کیسے جگمگا رہے ہیں، اور یہی قرآن کے پیغام کی خوبصورتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹاپک چینج کر دیتا ہے قرآن، تاکہ پہلی بات کو جذب ہونے کا، ایبزارب ہونے کا وقت ملے، اور اگلے موضوع کے لیے، اگلی بات کے لیے ذہن تیار ہو جائے۔ قرآن ایک ہی ٹون، ایک ہی لہجے میں بس منوٹنی کے ساتھ آواز نہیں سنایا جاتا کہ سننے والے بیزار ہو جائیں۔ یہ دنیا کی کتابوں والا انداز نہیں ہے قرآن کا، یہ دنیا کی کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے، یہ تو روح کی غذا ہے۔ تو غذا سے اگر ہم قرآن کا ذرا سا کمپیریزن کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ بیلنسڈ ڈائٹ ہو، تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی مرچ، تھوڑا سا تیل، ضرورت کی تمام چیزیں مل کر جسم میں جاتی ہیں، ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دودھ، تھوڑی سی چینی اس کے اندر ڈال دی، تھوڑی تھوڑی چیزیں آ گئیں، ذائقہ بھی مزے کا ہو گیا۔ اب تصور کیجئے کہ پورے دن میں جتنا نمک ہمیں چاہیے ہے، جتنا نمک ہمارے جسم کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزوں سے نکال کر ایک چمچے میں بھر کر ہم کو دے دیا جائے، اب تم اس کو پھانک لو، تو کتنا بدمزہ ہوگا۔ باقی تمام چیزوں کے ساتھ ملا کر کھانے کے بجائے پیور نمک اگر ہمیں کھانا پڑے تو ہمیں بہت بد مزہ لگے گا، ہو سکتا ہے گلے سے نیچے ہی نہ اترے، سارا واپس اگل دیں۔ تو قرآن کا بھی انداز ہم اگر دیکھیں کہ اگر کہیں عذاب کی ساری آیات یکے بعد دیگرے ایک جگہ جمع ہو کر آ جاتیں تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ یہی حال ہوتا کہ ہم ہضم نہ کر پاتے، ایبزارب نہ ہوتی ہمارے اندر وہ۔ کچھ کتابیں اس طرح کی لکھی گئی ہیں جس میں صرف جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم سے متعلق آیات، جہنم سے متعلق احادیث سب ایک کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں، کوئی جنت کا تذکرہ نہیں، کوئی اور کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، شروع میں تو اتنا ڈر لگتا ہے، اس کے بعد انسان بے حس ہونے لگتا ہے، کہتے ہیں اچھا یہ بچھو ہوں گے، اچھا یہ سانپ ہوں گے، نعوذ باللہ، یہ حال ہو جاتا ہے۔ ایک حد تک کہ ڈر سکتے ہیں نا، کہاں تک ڈریں گے؟ پھر بیزاری سی آنے لگتی ہے۔ قرآن کا یہ انداز نہیں ہے، قرآن نے سب جہنم کی آیتیں جمع نہیں کی،
کیا خوبصورت بیلنس کیا ہے نا قرآن نے تمام آیتوں کو. انسانی فلاح کے تمام انگریڈینٹس، تمام اجزاء قرآن میں ملے جلے ہیں، سہولت کے ساتھ جذب ہو جائیں، مزہ بھی ان کا اچھا ہو. کہیں کہیں بیچ بیچ میں سویٹ ڈش بھی آ گئی، جنت کی نعمتوں کا ذکر، اللہ کی رضا کی خوشخبری اور جنت کا تفصیلی بیان. اس طرح سے قرآن کا انداز ہے. اسی طرح بعض دفعہ سبق کمرے میں بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی پکنک اسپاٹ پہ لے جاتا ہے، کبھی کسی باغ میں، کبھی تاروں بھری رات میں باہر بٹھا کر ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے، کبھی کشتی کی سیر کراتے ہوئے ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے. تو چینج آف پلیس، چینج آف سین، یہ بھی منوٹنی کو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، انسان فریش ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ مدنی صورتیں پڑھنے کے بعد اب سورہ ملک کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہے. اب ان ٹاپکس کو چھیڑا ہی نہیں جائے گا جو اب تک ہم پڑھ آئے، بس ذرا ذرا عقل کو اسٹیمولیٹ کیا جائے گا کہ ان باتوں کو بھولنا مت جو تم نے پڑھی ہیں، بلکہ غور و فکر کر کے صحیح عمل پر آنے کی کوشش کرو. سورہ ملک کے چند فضائل ہیں جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. مسند احمد میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، یہ عذاب قبر سے بچانے کی سفارش کرے گی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین تھا، معمول تھا کہ رات سونے سے پہلے تبارک الذی آپ پڑھا کرتے تھے. 2 صورتوں کا ذکر آتا ہے، ایک تبارک الذی، ایک الف لام میم السجدہ. ان 2 صورتوں کا ذکر ملتا ہے. اور تجربے نے یہ بات بتائی ہے کہ جو بات رات کے وقت سونے سے پہلے سنی جائے وہ انسان کو زیادہ یاد رہتی ہے، پختہ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک کے بارے میں، المانعۃ المنجیۃ تنجی من عذاب القبر، یہ صورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، سب اس کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے دن یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ سورت التبارک ہے، یعنی سورہ ملک. تو اس کے فضائل ہیں. اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں سونے سے پہلے، آپ پڑھتی رہیں گی انشاءاللہ، پڑھتے پڑھتے سال 2 سال 3 سال میں آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لفظ تبارک سے سورت شروع ہو رہی ہے. پہلا ہی لفظ انسان کی دلچسپی اور توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. مبارک، تبارک، برکت، یہ انسان کی دلی تمنا ہے. برکت کی دلی تمنا ہے ہر انسان میں. ہر انسان کی خواہش ہے کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں، جو مجھ کو اچھی لگتی ہیں، وہ کبھی ختم نہ ہوں. یہی ہے نا برکت. ہم کہتے ہیں تھوڑا کھانا تھا، اتنی برکت ہوئی. کیا مطلب کتنی برکت ہوئی؟ کہ وہ ختم نہیں ہوا، بہت سارے لوگوں کو پورا پڑ گیا. برکہ، باراقہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں بیٹھنا. برک البعیر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ بیٹھ گیا. اب تعلق کیا ہے برکت سے؟ اونٹ پر سامان ہوتا ہے، اونٹ بیٹھے گا تو اس سے سامان اتارا جا سکے گا اس کے اوپر سے، اور انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا. اسی سے لفظ برکت بن گیا. مبارک کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے. خوشی کے موقعوں پر مبارکباد دی جاتی ہے. تبارک، یہ برکت سے مبالغے کا صیغہ ہے. بہت بابرکت، زیادہ ہونا، خیر اور خوبی والا ہونا، خوشیوں کا سبب ہونا. ایسی خوشیاں جن میں پائیداری ہو، پرماننس ہو.
بھلائیوں میں، بہتری میں اضافہ ہو، جس مقصد سے وہ چیز حاصل کی جا رہی ہے وہ مقصد پوری طرح سے پورا ہو جائے، اچھی طرح سے پورا ہو جائے، یہ ہے برکت۔ ہر جو انسان ہے اس کی فطری خواہشات میں ایک خواہش برکت کی ہے، اور اس کے لیے بعض دفعہ لوگ طرح طرح کے وظیفے پوچھتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، برکت نہیں ہے، وظیفہ بتائیں، طرح طرح کے ٹوٹکے کرتے ہیں، اور پھر اپنی سوچ محدود رکھتے ہیں اس دنیا کی زندگی کی حد تک۔ برکت کیا چاہیے؟ زندگی کے ایک گوشے میں، یا بہت سے بہت پوری زندگی میں، اس دنیاوی زندگی کی حد تک؟ کتنا مانگتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دنیا اور آخرت دونوں دینے پر قادر ہے، تو کیوں نہ انسان دونوں ہی چیزوں کی بھلائیاں اور برکتیں اپنے رب سے مانگے؟ جہاں دنیا کے لیے برکت مانگے، ضرور مانگے، اولاد مبارک ہو، پیسہ مبارک ہو، گھر مبارک ہو، کاروبار مبارک ہو، ضرور مبارک ہو، اللہ مبارک کرے ہر چیز، تو دنیا میں انسان ضرور برکت مانگے، لیکن نیکیوں بھلائیوں میں بھی برکت مانگے، دنیا کی حد تک برکت کا سلسلہ ختم نہ ہو، بلکہ اللہ ایسے کام ہم کر جائیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ پیسہ جو ہے دنیا میں بھی بابرکت ہو، آخرت میں بھی بابرکت ہو۔ یہ جو عقل میرے پاس ہے دنیا میں بابرکت ہو، آخرت میں بھی۔ یہ جو شادی انجام پا رہی ہے یہ دنیا میں بھی بابرکت ہو، آخرت کے لیے بھی بابرکت ہو۔ صدقہ جاریہ بنے اولاد جس کے نتیجے میں پیدا ہو، شوہر بیوی ایک دوسرے کی ہمت بندھانے والے ہوں، صراط مستقیم پر لے کر چلیں، جنت کے اعلیٰ درجے دلوانے میں معاون اور مددگار ہوں۔ تو ہم دنیا کی حد تک برکت کو کیوں محدود کریں؟ اولاد ہو برکت والی ہو، صدقہ جاریہ بنے آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں ایسی برکت دے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہو۔ دنیا میں پیسے میں کتنی زیادتی ہو جائے، بہرحال ہمیں خود دنیا سے تو چلا جانا ہے، دنیا کا معاملہ محدود ہے، پیسہ ہو سکتا ہے رہ جائے، ہم چلے جائیں، دنیا کا تو معاملہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ اب جیسے کہ ہم ٹرمینالوجی میں نہیں جا رہے، صرف سمجھانے کی بات کی جا رہی ہے، دنیا کے بینکس کے آگے لمیٹڈ لکھا ہوتا ہے نا، لمیٹڈ، تو دنیا کا معاملہ تو ہے ہی لمیٹڈ۔ ایک اور بھی بینک ہے، اس کے آگے کچھ لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہی دولت اگر اللہ کے نام پر دے دی، اللہ کے نام پر حاصل کی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر حاصل کی، اب واقعی بابرکت ہے، جنت میں ہمیشہ اس کا بدلہ ملتا رہے گا، کبھی ختم ہی نہ ہوگا اجر۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، ان لمیٹڈ اس کو ریٹرن ملے گا۔ تبارک الذی کی رضا کے لیے خرچ کیا، بڑا بابرکت ہے نا، وہ بہت برکت دے گا اس کی رضا کے لیے خرچ کیا اگر۔ اور لوگوں کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو لوگ لمیٹڈ اجر ہی دے سکتے ہیں نا، محدود صلہ ہی دے سکتے ہیں، اور ان لمیٹڈ اجر دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ساری برکت اسی کے ہاتھ میں ہے، برکت کے خزانے اسی کے پاس ہیں، ہر چیز مبارک ہو جاتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ کھجور احد کے پہاڑ جتنا بڑھ جائے گا اگر اللہ کے نام پر دو گے، اللہ کی رضا کے لیے دو گے، اتنی برکت ہے، اتنی برکت اللہ کے نام میں۔ تو اللہ کا تو نام بڑا بابرکت، یہ آپ خود آزما سکتی ہیں۔ کبھی آپ کو وقت کی تنگی کا احساس ہو رہا کہ کام زیادہ ہے، وقت کم، آپ اللہ کا ذکر شروع کیجئے، آپ کلمہ پڑھیے، آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ جس کو کہ کہتے ہیں، آپ یہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ دیکھیں اللہ کیسے کام بنائے گا آپ کے۔ اور اشراق جس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تو آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی کہ ابن آدم تو دن کے شروع کے حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں تیرے پورے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے، کم وقت میں وہ کام ہو جاتا ہے، اور کاموں کے اندر خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ کام صحیح ہو جائے اور کم وقت میں ہو جائے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ سارے کام نمٹ جائیں، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ اللہ کے نام کو چھوڑنے سے برکت نہیں ہوتی۔ ہم وقت کیسے نکالنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے کام کو چھوڑ کے، اللہ کے نام کو چھوڑ کے۔ اللہ کے کام، اللہ کے نام کو چھوڑ کے کہاں سے برکت آئے گی؟ اللہ کے نام، اللہ کے کام کے ساتھ برکت ہی برکت ہے۔
دیکھیں ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کتنی برکت تھی وقت میں. آج لوگ کہتے ہیں نا برکت اٹھ گئی ہے. برکت کیوں اٹھ گئی ہے؟ اللہ سے دوری کی وجہ سے. آج بھی ان لوگوں کی زندگی میں آپ کو برکت نظر آئے گی جن کی زندگی میں اللہ کا نام قائم رہتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو مسلمانوں کے لیے بڑا سخت وقت ہوگا نا. کھانا پینا نہیں ہوگا مسلمانوں کے پاس. یاجوج ماجوج آ گئے ہوں گے، دجال آئے گا. تو ان تمام وقتوں میں اگر مسلمان یہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ رزق کا کام بھی دے گا. تو بجائے کہ ہم پریشان ہوں، بجائے کہ ہائے وبیلا ہم مچائیں، بہتر ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی. بڑی دلچسپ بات ہے. خلق الموت، خلق الحیات، موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا. ایک پیراڈاکس لگ رہا ہے، کانٹرڈکشن ان ٹرمز. موت کا مطلب ہے ختم، زندگی کا مطلب ہے شروع. تخلیق ہوتی ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، تخلیق ختم ہو جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں. یہاں ہماری غلط فہمی دور کی جا رہی ہے. پیراڈاکس نہیں ہے، یہ کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ہی بات کی جا رہی ہے. موت بھی تخلیق ہے، موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے. عام طور پہ موت کے معنی ختم ہو جانے، مٹ جانے کے لیے جاتے ہیں، اینڈ آف ایگزسٹنس. اس آیت میں بہت اہم حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے کہ موت اینڈ آف ایگزسٹنس نہیں ہے. زندگی کے ساتھ ہم تخلیق کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اور موت کو تخلیق کا الٹ سمجھتے ہیں کہ زندگی آئی تخلیق شروع ہوئی، موت آئی تخلیق ختم. یہاں بتایا گیا زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے. اور موت جو ہے وجود کا ختم ہونا نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ موت کا مطلب کہ وجود ختم ہو گیا. ہم موجود رہتے ہیں موت کے بعد بھی، لیکن کسی اور طریقے سے. یوں سمجھیں کہ زندگی کے مختلف مختلف نام ہیں. انہی میں سے زندگی کا ایک نام ہے موت. موت کیا ہے؟ زندگی کا نام. یہ دراصل ایک حالت زندگی سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا، ٹرانسفر ہونے کا نام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا. انتقال کیا؟ ٹرانسفر ہو گئے. یہ زندگی 4 دن کی ہے نہیں، دنیا 4 دن کی ہے. دنیا کی زندگی ہے 4 دن کی، لیکن زندگی خود 4 دن کی نہیں ہے. اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو ہے ہی، انسان ازل سے تو نہیں ہے. انسان کو اللہ نے تخلیق کیا. تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے جب اپنی روح میں سے پھونک دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے پھونک دیا ہے انسان میں. اب انسان ابدی ہو گیا. اب وہ مرے گا نہیں، اب تو وہ ہمیشہ رہے گا. خالدین فیہا ابدا، ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. تو تخلیق انسان ہو گیا، اب اس کو ختم نہیں ہونا. ایٹرنل لائف ہے انسان کی، ہمیشہ کی زندگی ہے. روح پر کبھی موت نہیں آتی. موت کیا ہے؟ ایک وقفہ ہے. اب آگے بڑھیں گے تھوڑا سا دم لینے کے بعد. اور اللہ تعالیٰ یہ زندگی کی شکلیں کیوں بدلتا ہے، کیوں تبدیل کرتا ہے؟ زندگی کبھی کہیں ہوتی ہے، کبھی جگہ بدل جاتی ہے، کبھی نام بدل جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں تھے تو بھی تو زندہ تھے، زمین کی پیٹھ پر آ گئے تو بھی زندہ ہیں. قبر میں چلے جائیں گے، زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے تو بھی زندہ رہیں گے. اس سے نکلیں گے تو بھی زندہ. جنت میں جہنم میں ہوں گے تو بھی زندہ. اب تو زندہ ہی زندہ ہیں. اب موت زندگی کا نام سمجھی جائے گی، زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. اور یہ شکلیں کیوں اللہ بدل رہا ہے؟ اس کا جواب آ گیا، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو.
ایکم کون سا تم میں سے احسن عملاً بہت اچھا ہے عمل کرنے میں. اب یہاں پر اس سوال کا جواب آ گیا جس نے فلاسفرز کو پریشان کیا ہوا تھا. ہم کیوں پیدا ہوئے؟ کیوں پیدا کیا گیا ہم کو؟ کوئی دولت میں کھیل رہا ہے، کوئی فاقے کر رہا ہے، کوئی جینیس ہے، کوئی پاگل ہے. کسی کے ہاتھ پیروں میں اتنی توانائی ہے کہ بڑے بڑے کام کر لے. کسی کا کمزوری کا، محتاجی کا حال یہ ہے کہ اپنے منہ تک نوالا نہیں لے جا سکتا. یہ سب چیزیں دیکھ کر انسان کا ذہن ہو سکتا ہے پریشان ہو، لگے ایک اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، بڑی ناانصافی ہے، انجسٹس ہے. یہ خیال پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے. جب یہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ یہ تو صرف ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزام ہو رہا ہے، ٹیمپرری سچویشن ہے، تھوڑی دیر کا امتحان ہے، یہاں تو صرف آزمایا جا رہا ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے، ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، ناانصافی کا احساس مٹ جاتا ہے. لیکن جب انسان کل زندگی اس دنیا کو سمجھتا ہے تو وہ قارون کو، فرعون کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہے اور بلال اور مصعب کو بہت بدقسمت. لیکن جس شخص کو پتہ چل گیا کہ زندگی صرف انہی 70-80 سالوں کا نام نہیں ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ صبر شکر کے امتحان میں فرعون اور قارون تو بری طرح ناکام ہو گئے اور بلال اور مصعب تو بہت اچھی طرح کامیاب ہو گئے، فلائنگ کلر سے کامیاب ہو گئے. تو لہٰذا اس کو کوئی ناانصافی کا احساس نہیں ہوتا، اس کا پرسپیکٹو درست رہتا ہے، کامیابی ناکامی کا معیار اس کے سامنے درست رہتا ہے. چلیں ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں. اب ذرا اپنے آپ امیجنیشن کو، اپنے خیال کو، تصور کو تھوڑا سا تازہ کیجئے. ایک لڑکی کو تصور میں لے کر آئیے. کیسی ہے لڑکی؟ چیچک کے داغ ہیں، بالکل رنگ کالا ہے، آپاہج بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ظاہری خوبصورتی نام کی کوئی چیز نہیں، نہ صحت ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے. کہاں پر ہے؟ کسی گندی سی جھونپڑی میں بیٹھی ہے، غریب ہے، کھانے کو نہیں. کن لوگوں میں ہے؟ کوئی خیال نہیں کرتا، کسی کے پاس وقت نہیں اس کے لیے، سب برا بھلا ہی کہتے ہیں اس کو، اگنور ہی کرتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں کہ ایک تو لڑکی ہے، اوپر سے اپاہج ہے، کس کام کی، بوجھ ہے ہمارے سروں کے اوپر، انوانٹیڈ ہے، نگلیکٹڈ ہے. اب وہ بیٹھی ہے اپنی جھونپڑی میں اور وہ کوئی فلم دیکھ رہی ہے، انڈین فلم دیکھ رہی ہے، پاکستانی جو بھی. اس میں وہ دیکھ رہی ہے ہیروئن ہے، ہیروئن اتنی خوبصورت، اتنی صحت مند، ایسی اچھی اس کی ٹانگیں ہیں جو کام کرتی ہیں. اور کیسے گھر میں رہتی ہے ہیروئن؟ بہت خوبصورت گھر میں، اتنا بڑا سا بستر ہے، آرام دہ بستر، اے سی لگے ہیں، اتنا اچھا کھانا ہے اس کے پاس. لوگ کیسے ہیں؟ سب بے حد ہی محبت کرتے ہیں، ماں باپ بھی محبت کرتے ہیں اور اس کا شوہر بھی بہت ہی محبت کرتا ہے، ہر طرف سے توجہ مل رہی ہے اور واہ واہ ہو رہی ہے. اور یہ لڑکی دیکھ رہی ہے، کیا خیال آئے گا اس کے دل میں؟ شدید احساس محرومی، شدید احساس کمتری. اور احساس محرومی، احساس کمتری ہو سکتا ہے کہ غصے میں تبدیل ہو، ایک احساس کہ دس از ناٹ فیئر، بہت ناانصافی، میرا کیا قصور کہ میں بدصورت اور لنگڑی پیدا ہوئی، اور اس نے کیا کام کیا کہ یہ اتنی خوبصورت پیدا ہوئی. آئے گا نا خیال اس کو؟ کتنا غصہ آئے گا، کتنی جھنجھلاہٹ، کیا پتہ خودکشی کر لے وہ لڑکی، اتنی بیزار ہو، سیلف لوتھنگ کا شکار ہو جائے، اپنے آپ سے نفرت ہو جائے اس کو. اور اگر کوئی کہے کہ تمہارا یہ حال اس لیے ہوا کہ تم نے پچھلے جنم میں گناہ کیے تھے، وہ کہے گی لو یہ کیا بات ہوئی، مجھ کو تو نہ وہ جنم یاد، نہ اپنے کام یاد، اندیکھے کاموں کی مجھ کو سزا مل رہی ہے، یہ کتنی ناانصافی ہے. اور اس نے کیا کیا؟ کہیں گے وہ بہت نیک تھی پچھلی زندگی میں. تو وہ کس نے دیکھی زندگی؟ کس نے بتایا کہ پچھلی زندگی ہے، اور کس نے کہا کہ جنم ہوتے ہیں؟ بس لوگوں نے کہہ دیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کی یہ باتیں اس کو تسلی کبھی نہ دیں گی، اس کو امن نہ دیں گی. بہت غصہ آئے گا اس کو، بہت کیا پتہ حسد پیدا ہو جائے اس کے اندر، جیلسی پیدا ہو جائے اس کے اندر، کیا پتہ اس کو موقع ملے تو وہ مار ہی ڈالے اس لڑکی کو جس کے پاس دنیا میں سب کچھ ہے. اتنا غصہ اس کو آئے، اتنی نفرت اس کے اندر پیدا ہو. یہ کب ہوگا؟ جب اس دنیا کو کل سمجھا جائے گا.
اب اسی لڑکی کو پھر لے کر آئیے دماغ میں، سب کچھ لے کر آئیے دماغ میں. اب اس لڑکی کو پتہ ہے یہ دنیا عارضی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تو امتحان لے رہا ہے، یہ تو عارضی ہے، ٹیمپرری ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا گھر ہی تو اصل زندگی ہے، کاش کہ یہ جانتے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ دھوکے کا سامان. اصل میں تو آخرت ہے، خیرٌ و ابقا، بہتر اور باقی رہنے والی. اب اگر اس کو یہ پتہ چل گیا، اس کے اندر کیا فیلنگز آئیں گی؟ امن. امن، ایمان امن دیتا ہے. کوئی احساس کمتری نہیں، کوئی احساس محرومی نہیں، کوئی ناانصافی کا احساس نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی مایوسی نہیں آئے گی. وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے، میرے رب نے مجھے بنایا ہے، میرا رب مجھ کو یہاں نہیں دیا، کوئی میری بہتری ہوگی، وہاں تو ضرور دے گا. جنت میں تو یہ سب کچھ مجھ کو ملے گا. اطمینان آ جائے گا اس کے دل کے اندر. تو جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، تو ہر صورتحال کو وہ امتحان کا پرچہ سمجھتا ہے. خوشحالی بھی انعام نہیں، امتحان ہے. غربت سزا نہیں، امتحان ہے. ہدف یہ ہے ہمیں ان بدلتے حالات میں بہترین عمل کرنا ہے. ہم زندگی کو ایک خاص مقصد کے تحت اب گزاریں گے. جب ہدف سامنے ہوگا نا کہ بہترین عمل کرنا ہے، اب یہ جو عقیدہ ہے یہ ایک کھوٹے کی طرح گڑ جائے گا زندگی میں انسان کے، کہ میری زندگی کا مقصد یہ، ڈائریکشن مل گئی نا، آپ کو ایک سمت مل گئی ہے، منزل کا پتہ چل گیا کہ وہ میری منزل ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے. اب پوری زندگی کو انسان اس طرح سے اس کو سیٹ کرے گا زندگی کو جو مقصد حاصل کرنے میں کنڈیوسو ہو، مقصد حاصل کرنے میں مددگار ہو زندگی، تو وہ زندگی کو گزارے گا. عام طور پہ کیا انسان زندگی گزارتا ہے؟ نہیں، عام طور پہ زندگی لوگوں کو گزار رہی ہوتی ہے. مثلاً سمندر ہے، جیسے سمندر پار کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ منزل کا تعین کرے انسان کہ مجھے اس جزیرے تک پہنچنا ہے، اچھی مضبوط کشتی بنائے اور وہ چپو لے، اورز لے، منزل کی طرف رخ کرے، ہاتھ پاؤں چلائے، پہنچ جائے، اپنی کشتی کو لے جائے اس منزل کی طرف. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ خود کو موجوں کے حوالے کر دے، جدھر لے جائیں، جہاں پٹخیں. پار لگ گئے تو ٹھیک ہے، نہ لگے تو نہیں، ڈوب جائیں گے. تو بعض لوگ اسی طرح اپنے آپ کو زندگی کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی ان کو گزار رہی ہوتی ہے. وہ زندگی کے فلو میں بہہ رہے ہوتے ہیں، جہاں لے جائے زندگی، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی ہدف نہیں. اور کچھ ہیں جو زندگی کو قابو کرتے ہیں، اس کو کامیابی کے رخ پر ڈالتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. اور وہ کیا کرنا ہے؟ زندگی کو اگر ایک خاص رخ پر ڈالنا ہے تو کوشش، عمل. اور کس مقصد کے لیے؟ احسن اعمال کے لیے. صرف کوشش نہیں، بہترین کوشش. یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم عملا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون تم میں سے عمل کر رہا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے. یہ دیکھنا ہے اپنی توانائیاں کہاں کھپائیں، ملنے والی نعمتوں کو کس کام میں لگایا، یہ اللہ دیکھتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹ ہے، اب وہ ایگزامینیشن ہال میں ہے. ایگزامینیشن ہال میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے طرح طرح کے حلیے ہوتے ہیں. کوئی ڈیزائنر کلوتھس پہن کر آتے ہیں، کوئی معمولی، کوئی مرسیڈیز میں آتا ہے، کوئی بس میں، کسی کے پاس پارکر پین ہے، کسی کے پاس معمولی سا ڈالر. اب جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ کیا ان میں سے کسی چیز پر ہے؟ کس گاڑی میں بیٹھ کر آیا، کیا کھا کر آیا، کیا پہنا ہے، کتنا قیمتی پین ہے. اگر اس پر دار و مدار ہوتا ہم تو ساری دولت خرچ کر کے ایک پین خرید دیتے اپنے بچوں کو، اگر کامیابی پین سے ہوتی. لیکن ماں باپ کتنے مجبور ہوتے ہیں نا. ہم تیاری کر سکتے ہیں، امتحان تو بچے کو ہی دینا ہے. پھر سورہ تحریم کا مضمون پھر لے آئیے. ہم تیاری کروا سکتے ہیں نا، امتحان تو بچے کو دینا ہے، وہ ماں باپ نہیں دے سکتے. تو ہر ایک کو اپنا اپنا امتحان دینا ہے، اور امتحان کا دار و مدار کسی چیز پر نہیں جو پیسے سے خریدی گئی، بلکہ امتحان کا دار و مدار اس قلم کے لکھے ہوئے پر ہے. اس نے کیا کیا، اس سے کیا لکھا اس سے. تو جو کچھ اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں
ان سے ہم نے کیا کیا، کس چیز میں ان کو استعمال کیا، اس سے پتہ چلے گا ہم نے عمل کیسا کیا۔ پھر دنیا کے امتحان میں انویجیلیٹرز ہوتے ہیں،